اللہ 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 لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ جمعہ سورۃ العصر کی تفسیر اور اس کی تشریح پر مشتمل عنوان تھا. اسی سے جڑی یہ کڑی کامیاب زندگی کے لیے نہج نبوی، اس کے متعلق چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. قرآن پاک ہمارے مہربان رب کا بھیجا ہوا کلام ہے جو آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. اور یہ کلام دراصل انسانیت کے نام اس کا ابدی پیغام ہے، جس کی عملی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے، جنہوں نے ہمیں اس زمین پر جینے کا سلیقہ سکھایا اور اپنوں کے ساتھ، بیگانوں کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ ہم کیسے رہیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات اور تعلقات کی نوعیت کیا ہو، خود اپنے رب کے ساتھ ہمارا کیا انداز ہو، اس نے ہم پر جو بے پناہ احسانات کیے ہیں ان کا شکر کیسے ادا کریں، اس دنیا میں ہم ایک اچھی زندگی کیسے گزاریں، کس طرح ہم خوش رہیں، کس طرح دوسروں کو خوش رکھیں، کس طرح اپنے رب کو خوش رکھیں. اس زندگی کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس زندگی کی خوشیاں ہم کیسے حاصل کریں، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، کن کاموں کو اختیار کرنا ہوگا اور کن کاموں سے بچنا ہوگا، یہ ساری باتیں نہایت تفصیل کے ساتھ ہمارے رب نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور طریقوں سے ان کی وضاحت فرما دی. مختصر لفظوں میں، آسان لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری پوری زندگی کا نظام العمل ہے یا عملی پروگرام ہے جو ہمارے رب نے ہمارے لیے بھیجا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ قرآن پاک اصل میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغام ہے. پوری دنیا کے انسانیت کے لیے اللہ اپنی طرف سے اپنے بندوں کو جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کا نام ہی قرآن ہے. جیسے مثال کے طور پر اب تو فون کا زمانہ آ گیا، پہلے خطوں کا زمانہ تھا، دور دور سے خط آتے،
وہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کی طرف سے یا بیٹے کو باپ کی طرف سے ایک خط آیا ہے، اگر وہ اس باپ کو بیٹے سے محبت ہے تو وہ خط کھول کر ضرور اسے پڑھے گا تاکہ اسے پتہ چلے کہ میرے والد نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح انسانوں کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغام ہے، اسی پیغام کا نام، اسی خط کا نام قرآن شریف ہے، جسے کھول کر پڑھنے کی ضرورت ہے، جسے پڑھ کر سمجھ کر اسی کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی فکر کرنی۔ اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی بھی شخصیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہونے کے لیے 4 باتوں کا ہونا ضروری ہے، پایا جانا ضروری ہے۔ کسی آدمی کو ہم اپنا آئیڈیل بنا رہے ہیں، اپنا نمونہ بنا رہے ہیں، تو اس کے لیے 4 باتوں کا اس کے اندر پایا جانا ضروری ہے۔ پہلا، تاریخی حیثیت مسلم ہو، تاریخی اعتبار سے وہ معروف ہو، مشہور ہو، اس کے بارے میں جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں وہ معتبر اور مستند ہوں، درست طریقے سے پہنچے ہوں، گڑبڑی نہ کی گئی، جیسے تورات اور انجیل میں جس طرح گڑبڑی کی گئی، زمین کو آسمان بنا دیا گیا، آسمان کو زمین بنا دیا گیا، ایسا گڑبڑی نہ کی گئی ہو۔ اور دوسری چیز ہے تمام انسانوں اور سب زمانوں کے لیے رہنما ہو، کسی ایک خاندان کے لیے، کسی ایک قبیلے کے لیے وہ رہنما نہ ہو، بلکہ پورے انسانوں کے لیے وہ رہنما ہو۔ تیسری چیز، تعلیمات جو ہے ان کے کامل اور مکمل ہو، کسی ایک شعبے کے ساتھ خاص نہ ہو، زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں میں کامل اور مکمل ہو ان کی تعلیم۔ چوتھا ہے عملی نمونہ موجود ہو، ایسا بھی نہیں کہ بھائی دوسروں کے لیے آپ ہزاروں کے طریقے بتا رہے ہیں اور اپنی زندگی خود عمل سے خالی ہے، ایسا بھی نہ ہو۔ پانچویں چیز ہے، جب ہم دنیا کی مشہور ہستیوں کا اگر جائزہ لیں تو دنیا میں صرف ایک ذات گرامی ایسی ہے نظر آتی ہے، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے علاوہ باقی کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جسے ہم اپنا آئیڈیل اور جسے ہم اپنا رہنما بنا سکیں۔ دنیا میں جتنے بھی رسول اور نبی تشریف لائے ہیں، ہم ان سب کو سچا مانتے ہیں اور ان پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور ایسا کرنا ہمارے فریضے اور عقیدے میں داخل ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان لانا ہمارے عقیدے اور ایمان میں داخل ہے۔ جس طرح اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، مگر اس ایمانی اشتراک کے باوجود بھی ان میں ہر ایک میں کچھ ایسی نمایاں خصوصیات اور کچھ جداگانہ کمالات و فضائل ہیں جس کو تسلیم کیے بغیر ہرگز کوئی چارہ کار نہیں۔ لیکن جتنے بھی انبیاء ہیں وہ کسی ایک شعبے میں ان کا تعلق تھا، کسی ایک شعبے سے ان کا تعلق تھا، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و عرفہ زندگی
تمام اوصاف و اصناف میں ایک جامع زندگی، آپ کی زندگی میں دنیا اور آخرت کی تمام چیزیں موجود ہیں، ہر ایک کے لیے آپ کی ذات نمونہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بادشاہ ہیں، سربراہ مملکت ہیں، تو شاہ عرب فرما روائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے۔ اگر آپ فقیر ہیں، محتاج ہیں، تو کمبلی والے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کے لیے اسوہ ہے، جنہوں نے کبھی ردی قسم کی کھجوریں بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، اور جس بادشاہ کے گھر میں 2 مہینے تک چولہا نہیں چلتا تھا۔ اگر آپ سپہ سالار ہیں تو بدر و حنین کی سپہ سالار اور فاتح مکہ کی زندگی آپ کے لیے ایک بہترین سبق ہے، جس نے عفو و کرم کے دریا بہا دیے۔ لا تثریب علیکم اليوم، فتح مکہ میں آپ نے کیا فرمایا؟ بدلہ لینے کی صلاحیت، بدلہ لینے کی طاقت ہونے کے باوجود جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں معاف کیا، ان میں وہ بھی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن دہاڑے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کر ان کی وجہ آپ پر رکھتا تھا، آپ پر کچرا پھینکا جاتا تھا۔ آپ کے آبا و اجداد کا گاؤں ہونے کے باوجود آپ کو 3 سال کے لیے بیکاٹ کر دیا، اس میں وہ لوگ بھی تھے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غلبہ ملا، مکہ فتح ہوا، مکے کی چابیاں اور مکے کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آئی، تو آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ تو یہ اسوہ ہے، یہ نمونہ ہے۔ اسی طرح آپ قیدی ہیں تو شعیب ابی طالب کی زندگی جو ہے، حیات آپ کے لیے درس عبرت ہے، جیسے کہ ابھی تذکرہ ہوا۔ اب اگر آپ تاریخ دنیا ہیں تو غار حرا کے گوشہ نشین کی خلوت آپ کے لیے قابل تقلید ہے۔ اگر آپ چرواہے ہیں تو مقام اجیاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند قیرات پر یعنی ٹکوں پر اہل مکہ کی بکریاں چراتے دیکھ کر تسکین قلب حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ معمار ہیں، میستری ہیں، تو مسجد نبوی کے معمار کو دیکھ کر ان کی اقتدا کر کے خوشی محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مزدور ہیں تو خندق کے موقع پر اس بزرگ ہستی کو پھاوڑا لے کر مزدوروں کی صف میں دیکھ کر اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھاری بھرکم وزنی پتھر اٹھا کر لاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مجرد ہیں تو اس 25 سالہ نوجوان کی پاک دامنی، عفت، عصمت کی زندگی کی پیروی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عیالدار ہیں، بال بچے والے ہیں، تو آپ متعدد ازواج مطہرات کے شوہر کو انا خیرکم لأہلی فرماتے ہوئے سن کر جذبہ اتباع پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یتیم ہیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے لال کو یتیمانہ زندگی بسر کرتے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ماں باپ کے اکیلے بیٹے ہیں اور بھائی بہنوں اور بھائیوں کے تعاون و تناصر سے محروم ہیں تو حضرت عبداللہ کے اکلوتے بیٹے کو دیکھ کر آنسو پوچھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ باپ ہیں تو حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور ابراہیم، قاسم رضی اللہ عنہم وغیرہ کے شفیق و مہربان باپ کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ تاجر ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تجارتی کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو دیانت دارانہ سعی کرتے ہوئے معائنہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ عابد ہیں، شب بیدار ہیں، تو اسوہ حسنہ کے مالک
متورم قدموں کو دیکھ کر افلا اکون عبدا شکورا فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ذریعہ تقریب خداوندی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ مسافر ہیں تو خیبر و تبوک کے مسافر کے حالات پڑھ کر جو ہے دل کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ اگر آپ امام اور قاضی ہیں تو مسجد نبوی کے بلند رتبے امام اور فصل خصومات کے بے باک اور منصف مدنی جج کو بلا امتیاز قریب و بعید اور بغیر تفریق قوی و ضعیف فیصلہ صادر فرماتے ہوئے مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یہ چند مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ورنہ تو آپ کی زندگی کا ہر معاملہ، زندگی کا ہر جو ہے موڑ اور ہر موقع ایسا ہے جو پوری انسانیت کے لیے قابل تقلید ہے۔ ہمارے نبی کا کوئی زندگی کا ایسا شعبہ باقی نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ موجود رہا۔ کمی عمل کرنے والے میں، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ نے اپنے اخلاق نہیں گنوایا، بلکہ یہ فرمایا کہ آپ نے قرآن کی تلاوت نہیں فرمائی۔ تو سائل نے پوچھا کہ میں آپ کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، قرآن کی تلاوت کے بارے میں نہیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جو کوئی قرآن کی تلاوت کر، جو قرآن میں ہے وہ آپ کی زندگی میں ہے، جو قرآن میں نہیں ہے وہ آپ کی زندگی میں نہیں ہے۔ تو گویا قرآن کی عملی تفسیر تھی آپ کی زندگی، قرآن کی عملی تشریح تھی۔ جس طرح ایک انسان کو اسکرین میں ہر چیز دکھائی دیتا ہے، جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ ہر چیز دکھائی دیتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گویا قرآن تھی۔ تو اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انقلابی سیرت ہے۔ تاثیر و انقلاب اس سیرت کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھنے کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آتی ہیں وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اتباع ہی میں دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی مضمر ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو وہ زندگی چاہے دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو، اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ پر آپ کی اتباع کرنے کی تاکید فرمائی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی، میرے محبوب کی اتباع کی، اس نے گویا میری اتباع کی۔ جس نے میرے نبی کے حکم کو مانا، اس نے گویا میرے حکم کو مانا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، تو فرما دیجئے کہ اسے پہلے میری اتباع کریں، وہ آپ کی اتباع کریں۔ اگر آپ کی اتباع کرے گا یحببکم اللہ، تو اللہ اس سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اس کے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ جو آج امت مسلمہ کامیابی سے کوسوں دور اور ہر طرح کے مصیبت میں، ہر طرح کے جو ہے آسائی میں، ہر طرح کی پریشانیوں میں
جو جگڑی ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا دعویٰ صرف زبانی ہے. ہم زبان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہے، ہم اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان کے سچے عاشق ہیں، ان سے سچے محبت کرنے والے ہیں. زبانی دعویٰ ہے، مگر ہماری زندگی ان کے حسن سے خالی ہے. زبانی دعوے سے اگر کام چلتا تو حضرت حسن اور حضرت حسین کو میدان میں آ کر لڑنا نہیں پڑتا، اللہ کی راہ میں شہید ہونا نہیں پڑتا، خون بہانا نہیں پڑتا، تلواروں کے سائے میں نماز ادا کرنا نہیں پڑتا. اگر ہم ایک انسان، عقل مند انسان، تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ محنت کرنے کے لیے بنایا ہے. دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی زندگی میں محنت ہوتی ہے. جس کی زندگی میں محنت نہیں ہوتی، جو سستی اور کاہلی سے کام کرتا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں بھی محتاج رہتا ہے. محنتی آدمی ہی کامیاب بھی کی سیڑھی پر چڑھتا ہے. اسی طرح اخروی زندگی میں بھی اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے تو اسے محنت کی ضرورت ہے. جس طرح ایک انسان دنیا حاصل کرنے کے لیے محنت اور مشقت اٹھاتا ہے، بارش اور دھوپ کو برداشت کرتا ہے، پسینے کو برداشت کرتا ہے، دن بھر گھر سے بیوی بچوں سے دور رہ کر اس قربانی کو برداشت کرتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح جس طرح دنیاوی معاملہ ہے، اسی طرح اخروی بھی وہی معاملہ ہے. اس میں بھی محنت ہے، مجاہدہ ہے، مشقت ہے. آرام سے رہنے کے لیے ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. ہم کیا ہے؟ مومن اور مسلمان ہیں. آرام سے رہنا جو مومن مسلمان نہیں. جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس اسلام نہیں ہے، انہیں آرام کرنے کے لیے آیا ہے. اس واسطے جو سے کیا بولے، کافر کے لیے، غیر ایمان والے کے لیے، غیر مسلم کے لیے دنیا ہی جنت ہے. تو دنیا جنت ہے تو انہیں آرام سے رہنا چاہیے. مومن کے لیے آرام کرنے کی جگہ دنیا نہیں ہے، آخرت ہے. ہمیں جو جنت ملے گی وہ آخرت میں ملے گی. اور غیروں کے لیے، غیر ایمان والے کے لیے جو جنت ہے وہ دنیا ہے. اسی لیے ہمارے سے زیادہ نعمتیں اس کے پاس ہیں، ہمارے سے زیادہ جو ہے آسائش و آرام کی چیزیں ان کے پاس ہیں. اس لیے کہ یہی ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. ان کے لیے یہی جنت ہے. ہمارے لیے دنیا جنت نہیں، ہماری جنت آخرت میں، جو کہ حشر کے میدان میں حساب و کتاب کے بعد ہمیں دکھلایا جائے گا. جنت کی نعمتوں کو، اس کی نعمتوں کو قرآن میں تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اس کی نہریں کیسے ہوں گی، اس کا چھت کیسا ہوگا، اس کی زمین کیسی ہوگی، اس کی دیواریں کیسی ہوں گی، اور اس میں کن کن چیزوں کی نہریں ہوں گی، اور اس کی نعمتوں کی کیا کیا صفات ہیں. یہ سب تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان دنیا میں جا کر دنیاوی چمک دھمک کو دیکھ کر غافل ہو کر
اپنے اصلی ٹھکانے کو نہ بھول جائے. جگہ جگہ پر اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یاد دہانی کے طور پر مثالیں دے دے کر قرآن میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ جنت میں فلاں نعمت ہے، فلاں نعمت ہے، وہاں کا اوڑھنا ایسا ہے، وہاں کا بچھونا ایسا ہے، وہاں کا رہنا سہنا ایسا ہے، وہاں کی آسائش و آرام ایسی ہے. اسی لیے انسان کو ذرا برابر بھی تکلیف نہ ہو، اس لیے آخرت کو اللہ تعالیٰ دارالاسباب نہیں بنایا. دنیا میں چلنے کے لیے پیر کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت ہے، چھونے کے لیے ہاتھ کی ضرورت ہے. دارالاسباب ہے دنیا، لیکن جنت اور آخرت دارالاسباب نہیں. آپ جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے ویسا ہو جائے گی. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آئینے میں کھڑ کو بعض لوگ آپ بھی سوچتے میں ویسا رہتا تو ایسا تھا، اچھا تھا، میرا چہرہ ایسا ہوتا تو اچھا تھا، مجھے ذرہ اور ذرہ کلر آتا تو اور اچھا تھا. ایسے کبھی کبھی دل میں سوچتی، باہر دماغ میں نہیں بولتا، باہر بولے تو اسے جاتی نا سے باہر من میں نہیں بولتا، اندر اندر سوچتی. ایسا ایک میلہ لگتا ہے جنت میں. وہ میلے میں ہوتا کیا ہے، صرف وہاں پر آئینے ہی آئینے نظر آئیں گے. جو آدمی جیسا بننا چاہتا ویسا ہو جاتا. سمجھ رہے بات؟ یہ دنیا دارالاسباب میں نہیں ہوتا ویسا، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پر وہ مرادیں بھی وہ اس کی پوری کریں گے. کھانے کے لیے یہاں پر اسٹوو کی ضرورت ہے، گیس کی ضرورت ہے، آگ کی ضرورت ہے، مرچی مسالے کی ضرورت ہے، اور اس کی بھی ضرورت نہیں. تو آرام کا خیال اتنا رکھا گیا کہ وہ بھی تکلیف نہ ہو. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ آدمی جنت میں بیٹھے بیٹھے کسی پرندے کو دیکھے گا اڑتے ہوئے جا رہا ہے، دل میں خیال کرے گا کہ یہ میں کھایا تو اچھا تھا. تو وہاں اسٹوو کی، گیس کی، کس کی بھی ضرورت ہے. تلا ہوا بھلا ہوا، تلا ہوا کی خواہش ہے تو تلا ہوا، بھنے ہوئے کی خواہش ہے تو بھنا ہوا. تو آرام کرنے کی جگہ آخرت ہے، جنت ہے، دنیا نہیں. دنیا میں ایمان والا محنت کے لیے آیا ہے. کس کے لیے آیا ہے؟ محنت کے لیے آیا ہے. دنیا میں آرام حرام ہے، دنیا میں آرام حرام ہے. آج امت کا سب سے بڑا فتنہ آرام طلبی. ہر چیز میں آرام، ہر چیز میں آرام. ذری پریشانی گوارا نہیں، ذری دھوپ گوارا نہیں، ذری گرمی گوارا نہیں. بالکل ایک دم بیمار بھی نہیں ہونا، وہ مصیبت بھی برداشت نہیں. تو یہی آرام طلبی جو ہے ہمیں دین سے، اللہ سے، نبی سے دور کر رہی ہے. نماز چھوڑنا کو اکثر کون بھی نہیں چھوڑتا، تو مسلمان کے دل میں نماز پڑھنا کو بچ جاتا، کوئی بھی نماز کو چھوڑنا نہیں چاہتا. لیکن اسے جو آرام طلبی جو ہے اس کی، وہ اسے نماز پڑھنے سے روکتی. ظہر کی نماز عین خیر اللہ کے وقت میں ہے. اب سویا ہوا اٹھ کر آپ کو نماز پڑھنا اسے تکلیف دکھتی، تکلیف محسوس ہوتی. یہ تکلیف اٹھانا ہے، اسی پر اجر ہے، اسی پر ثواب ہے. کوئی بھی کام دنیا میں آرام والا نہیں ہے. آرام کی جو چیزیں بنائی گئی ہیں وہ بھی محنت سے بنائی ہیں. پلنگ پر سوتا آرام کے لیے بنایا گیا، لیکن وہ بنانے پر بھی محنت لگتی ہے. جتنے بھی آسائش و آرام کی جو چیزیں ہمارے گھر میں ہیں
وہ تمام کی تمام چیزیں بھی کیا ہے؟ کسی کی محنت پر تیار ہوئی ہیں، کسی کی محنت پر وہ ریڈی ہوئے ہیں۔ اگر محنت نہیں ہوتی تو وہ چیز وجود میں نہیں آتی۔ اسی طرح آخرت بھی دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ایمان کی جتنی قیمت ہے اتنی یوں سمجھ لو ایمان کیا آخرت کیا دوریا کھینچنا، اس سے کہیں زیادہ آخرت کی زندگی کی قیمت ہے۔ تو یہ قیمت بھی محنت ہی سے آتی ہے، محنت کے بغیر یہ چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ شریعت پر 100% مکمل عمل کرنے میں تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ جس طرح دنیاوی معاملے میں پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، اسی طرح اس میں بھی آتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ جس طرح ایک انسان دنیاوی معاملے میں یہ سوچتا ہے کہ کیسے بھی کر کے کتنا بھی مصیبت پریشانی اٹھا کر قرض کی وان کی کر کو گھر بنانا، بھائی سوچتا نہیں سوچتا۔ ہر ایک انسان کی یہ سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے سے پہلے جتنی محنتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں وہ میری زندگی میں آ جائیں اور میری اولاد آرام سے رہے۔ یہ ہر ایک کی فکر ہوتی ہے۔ اسی طرح آخرت کے گھر کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ آخرت والے راستے میں جتنے بھی مجھے پریشانیاں آئیں، رکاوٹیں آئیں، لیکن پھر بھی مجھے عمل کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصول قانون بنایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو بھی بھیجتا، تاکہ لوگوں کو نمونہ ملے، ایک مثال ملے کہ اس قرآن پر، اس کتاب پر کیسے عمل کیا جائے، اس کا نمونہ کیا ہے، اس کا آئیڈیل کیا ہے۔ صرف قرآن دے کر، کتاب دے کر نہیں چھوڑ دیا گیا امت کو، بلکہ انبیاء کو بھیجا۔ ان کی زندگی اس کتاب کی، اس قرآن کی عملی تفسیر ہوتی تھی، تاکہ بندہ ان کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ بھائی یہ جو عمل ہے یہ قرآن کے مطابق ہے، اللہ کے بتائے ہوئے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس لیے کہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ جو پڑھ کر جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ مشکل سے آتی ہے، دیکھ کر آسانی سے سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھ کر کرنا آسان ہے، پڑھ کر کرنا مشکل ہے۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ کی زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر آج بھی امت اس پر عمل شروع کر دے گی، 100% ان کی اتباع کرے گی، تو اس امت کو، اس قوم کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یوں سمجھ لو کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ تو پورے جو ہے عنوان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم ہماری زندگی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں زندگی گزارنا ہے۔ ہمارے ہر قول اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو داخل کرنا ہے۔ یہی پورے ایمان اور اسلام کا خلاصہ ہے۔ کریں گے نا ابھی انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔